آج آپ کے سامنے جو بات رکھنا مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلامی گھرانے کو آباد رکھنے کے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ اسلامی گھرانہ بنیادی طور پہ اسلام کی پہلی نرسری ہے، بنیادی اکائی ہے۔ ایک اسلامی گھر جہاں سے علماء بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جہاں سے فاسق و فاجر بھی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ بنیادی اکائی ہے، وہ بنیادی یونٹ ہے جس کے اوپر معاشرے میں اسلام کا، مسلمانوں کا اور مستقبل کے اندر آپ کے حکمرانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ ایک گھر سے بنتا ہے، اس کی بنیادی اکائی ایک گھر ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب ایک نیا گھر، نیا یونٹ بنانا ہوتا ہے، ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ اللہ کی تائید و نصرت سے، لیکن ہم اس کی ابتدائی ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ گھروں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو حکم دیا، اور قرآن پاک میں جو حکم ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی باپ، اگر کوئی بیٹا، اگر کوئی بھائی اپنے کسی بیٹے کا، کسی بھائی کا نیا اسلامی گھر بنانا چاہ رہا ہے، یعنی شادی کرنے کی نیت کر رہا ہے، تو پہلی ابتدا تو یہاں سے ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسب نسب کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، مال و دولت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، حسب نسب کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، مال و دولت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ تم شادی نیکی کی بنیاد کے اوپر نہیں کرتے۔ آج خوبصورت لڑکی چاہے غریبوں کی بھی ہو، اس سے تو بیاہ کر لیا جاتا ہے، اس کو تو شادی کی سہولت میسر ہے۔ وہ نیک عورتیں، وہ پاکیزہ عورتیں جن کے بالوں کو بھی شاید کبھی آسمان کے سورج نے نہ دیکھا ہو، ان کے بالوں پہ چاندی آ جاتی ہے، 40 برس کی عمر ہو جاتی ہے، کوئی ان سے شادی بیاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں آپ علماء کے پاس آتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل لے کر، گھر کا بیڑا غرق ہو گیا، گھر کا جنازہ نکل گیا۔ نہیں، تو نے ابتدا جو گھرانے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اسی کے اوپر عمل نہیں کیا۔ نکاح اور شادی بیاہ آپ کو اور مجھے کس بنیاد پہ کرنا چاہیے؟ نیکی کی بنیاد کے اوپر۔ ہم کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ لڑکے کی انکم کتنی ہے؟ لڑکا امیر ہے، لڑکا مالدار گھرانے سے ہے، چونکہ میری بیٹی ناز و نام سے پلی ہے، ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی ہے، میں اس کے لیے صرف امیر لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں، نہ سیرت دیکھ رہا ہوں، نہ کردار دیکھ رہا ہوں۔ اور بعد میں شادی کے 2 سال بعد جب پتہ لگتا لڑکا ایسا 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 ہے، ایمانداری سے بتلائیے، تو نے کیا لڑکا نیک ڈھونڈا تھا؟ تو نے لڑکا دیکھا ہی وہ تھا کہ جس کی جیب میں چند ٹکے ہوں، ٹکے تو وہ تیری بیٹی کو دے رہا ہے، ٹکے تو وہ تیری بہن کو دے رہا ہے، گلا کس بات کا ہے؟ جی اس کا کریکٹر اچھا نہیں، جی اس کا اخلاق اچھا نہیں، جی وہ بدتمیز بڑا ہے۔ تو نے یہ چیزیں دیکھی تھی؟ تو نے تو شادی جس بنیاد پہ کی تھی، تیرا وہ مقصد اللہ نے پورا کر دیا، اب تجھے گلا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کلام حمید کے اندر بھی اس بات کے اوپر رہنمائی موجود ہے، جن بچوں کے دین تمہیں پسند آ جائیں، اگر وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، تم سے آ کے رشتے مانگے، ان سے رشتے کر دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر بھی ہوں گے، اللہ اپنے فضل و رحمت سے ایسی برکھا برسائے گا رحمت کی، ایسی بارش کرے گا رزق کی کہ تیری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی بات بیٹی کی طرف سے کر رہا ہوں، بیٹوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نکاح کے موقع کے اوپر ایسا لڑکا تلاش کرو جس کا دین تمہیں اچھا لگتا ہو۔ کیوں؟ اگر تمہاری بیٹی اور بہن اس کو پسند آئے گی، اس کی عزت اور اکرام کرے گا، اس میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور بالفرض اس کو پسند نہ بھی آئے گی، تو اس کی بے عزتی نہیں کرے گا، اس کی توہین نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حق پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ نہیں، ہم نے تو صرف مال کی بنیاد پہ شادی کرنی ہے، اور اللہ معاف کرے ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ شادی بھی کب کرنی ہے؟ حاجی صاحب بیٹے کی شادی کر دی جائے، وہ بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، شیخ صاحب بچے کی شادی کریں، بچہ ذرا کیریئر بنا رہا ہے، کیریئر بناتے بناتے اس کے کریکٹر کا جنازہ جب نکل جاتا ہے تب تجھے ہوش آتی ہے، اب تو باہر منہ مارنا شروع ہو گیا، اب فٹافٹ اس کی شادی کر دو۔
اب اس جانور کے لیے کسی کی بچی لے آؤ. خود پہلے کریکٹر کا جنازہ نکالنے میں ماں باپ کا پورا کردار ہے. بچہ بالغ ہو گیا, بچے کے اندر فطری خواہشات ہیں, باپ کا یہ کام ہے. بیٹی بھی اگر بالغ ہوگی, بیٹی بھی اگر جوان ہو گئی ہے, فطری خواہشات ہیں, باپ کا پہلا فرض ماں باپ کا یہ ہے. گھروں کو کیسے بات کیا جائے؟ ہر بندہ دوسرا رونا رو رہا ہے. اپنے بیٹے کو پیار اور محبت سے, اپنی بیٹی کو پیار اور محبت سے اپنے اعتماد میں لیجئے. بیٹے جب تو کہے گا تیری شادی ہو جائے گی, تجھے فرسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن تو میرے سامنے مطالبہ رکھے گا تیری شادی ہوگی, میں تیرا نان نفقہ اٹھاؤں گا, میں تیرا خرچہ اٹھاؤں گا. ہمارا معاشرہ الٹا ہے. امیر گھرانے, امیر ماں باپ کماتے بھی ہیں, بچے کا کیریئر بنا رہے, کریکٹر کا جنازہ نکل رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. بیٹی بڑی ہو گئی ہے, اس کو کہا جائے بیٹی, اور بیٹے کو بھی کہنا چاہیے, اور بیٹے تیری من پسند شادی کروں گا, جو بچی تجھے اچھی لگے گی, جو عورت تجھے پسند آئے گی, جو عورت کا کردار, اخلاق, فیملی میں فلاں 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 آپشن دینی چاہیے اور بتانا چاہیے, کھل کے ڈسکس ہونا چاہیے. بیٹا یہ کر لے, جہاں کہے گا میں تیری شادی کر دوں گا, میں رشتہ مانگوں گا. بیٹی کو بھی کہا جائے کہ میں رشتہ مانگوں گا. بیٹے اور بیٹی سے پیار ہی کوئی نہیں, بیٹے اور بیٹی کے ساتھ اتنا فاصلہ ہے, گھر کیسے آباد ہوں گے؟ بیٹے کو کبھی چوما نہیں ہے, بیٹی کے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھا, بیٹی کو کبھی گلے نہیں لگایا, بیٹی کو گلے نہیں لگایا, بیٹے کو گلے نہیں لگایا. پھر گلی کے نکر کے اوپر ایک بدماش آوارہ لوفر پاکیزہ اور پوتر بیٹیوں کو گندے میسج کرتا ہے. بچی بیچاری یہ سمجھتی ہے کہ میرے گھر میں نہ کبھی بھائی نے مجھ سے پیار محبت کے بول بولے, نہ کبھی باپ نے بولے. یہ کیسے بول ہیں, یہ کیسے الفاظ ہیں, یہ مجھے چاہتا ہے, یہ مجھے پسند کرتا ہے, میرے حسن کی تعریف کر رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, یہ صرف عام بچے بچیوں کی بات نہیں کر رہا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, محدثین نے بھی یہ باب لکھا ہے. کیا عورت کے اندر حصے ذکاوت ہوتی ہے. عورت پاکیزہ طاہرہ مطہرہ بھی کیوں نہ ہو, اگر اس کو کوئی بندہ بار بار یہ کہتا ہے نا تو مجھے پسند ہے, وہ ریجیکٹ کرے گی. نیک ہے, ریجیکٹ کرے گی, اس کا منہ توڑے گی, اس کو روکے گی. یہ ایک فطری بات ہے نیک عورت کا. لیکن یہ باپ بڑا اہم ہے, اس کے دل کے اندر اس کو پسند کرنے والے کے لیے نرم جذبات آئیں گے. یہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بھی رکھی ہے, اسی طرح بچوں کے اندر بھی رکھی ہے کہ جو ان سے محبت کرے, الفاظ بولتا ہے. بچے کو گھر کے اندر ساری زندگی پیار محبت نہیں ملا, بچی کو نہیں ملا, پھر کوئی گلی کا اوباش اور آوارہ بچہ تیری بیٹی کی یہ محبتیں اچک لے, تجھے اپنے ضمیر کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے, اپنے ضمیر کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے. ہم نے کون سا خول چڑھایا ہوا ہے, ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے, ہم اپنی بچیوں کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ نہیں رکھتے, ہم ان سے یہ بات ڈسکس نہیں کرتے. جائیے اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو کہہ دیجیے, آج جا کے یہ ارادہ کر کے جائیے, بیٹے جہاں کہے گا شادی کریں گے, باہر کبھی منہ نہیں مارنا, کبھی کسی غیر محرم کو میسج نہیں کرنا, کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا, میں تیرا باپ تیرا حلال طریقے سے نکاح کروں گا. بیٹی کو بھی کہیے, اللہ کی قسم برائی کے آگے بند باندھنے کا سب سے پہلا اصول اور طریقہ یہی ہے. اور جب جبلی تقاضے بڑھتے ہوئے محسوس ہوں تب کیریئر کا فکر نہ کریں, کریکٹر کی فکر کریں. کیریئر کی کیا فکر ہے؟ کیریئر اور رزق تو اللہ نے دینا, تو نے پڑھا کے اس کو کمانے کے لائق بنانا ہے. تو جتنا مرضی پڑھا لے, اللہ نہیں چاہے گا اس کی نوکری نہیں لگنے والی. اور تو 2 جماعتیں بھی نہ پڑھا, اللہ چاہے گا تو رزق حلال کی بارش شروع ہو جائے گی. آج ہم نے حیا کا بھی عجیب و غریب مطلب نکالا ہوا ہے. حیا بھی